مشرق وسطی میں جنگ کی بھڑکتی آگ میں تازہ ہوا کا جھونکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر جاری فضائی حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں سے روزانہ کی بنیاد پر جاری فوجی کارروائیوں کے بعد صدر ٹرمپ نے نئے حملوں کی منظوری دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن اب سفارتکاری کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے، تاہم واضح نہیں کہ حملے عارضی طور پر روکے گئے ہیں یا مستقل بنیادوں پر۔ وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ موقف جاری نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ ہی دانشمندانہ راستہ ہے اور مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار ہے۔ آبی راہداری میں احکامات نہ ماننے والے 2 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹ کوم کا دعویٰ، کہا دونوں تجارتی جہازوں کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ بحیرہ عرب میں مودرس پرچم کے آئل ٹینکر کو جانچ کے بعد روانگی کی اجازت دے دی گئی۔ امریکی دھمکیوں، جبر اور وعدوں کی خلاف ورزی سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ کہتے ہیں جنگ سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں، سفارتکاری بہتر راستہ ہے، اس کے لیے ایران کی طاقت اور نیک نیتی کافی نہیں۔ واضح کیا کہ ایران آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کے لیے پرعزم ہے، مگر امریکی بالادستی کی اجازت نہیں۔ جنگ اور جنگ بندی کے دوران 18 ارب ڈالر کا تیل فروخت کیا، جس سے بجٹ ہدف کا 60% ریونیو حاصل کر لیا۔ ایرانی وزیر تیل محسن پاک نژاد کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ایرانی تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا، سویلین بیرل خام تیل اور گیس فروخت کی۔ ایران امریکہ کشیدگی، پاسداران انقلاب کا 200 سے زائد امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب جنرل حسین محبی نے امریکی اعداد و شمار مسترد کر دیے، کہا ایران نے خطے میں موجود 8 امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایرانی حملوں میں امریکی فوج کے 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے گئے، ایک F-15 جنگی طیارہ، P-8 بحری نگرانی کا طیارہ، C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ اور 8 فضائی ری فیولنگ طیارے شامل۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، آپریشن العزم کے تحت دہشت گردوں کا گھیرا تنگ، کلی کند، نمرانی، خڈگوچہ، مستونگ اور دیگر علاقوں میں کامیاب آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنال ہندوستان کو بھاری نقصان پہنچا، متعدد ٹھکانے اور کمین گاہیں تباہ کر دی گئیں، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، اب تک 16 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پائیدار امن کے قیام تک آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر فتنال خارج کا حملہ ناکام، خودکش حملہ آور سمیت 4 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑی تباہ کر دی گئی، دہشت گردوں کی چیک پوسٹ کی سیکیورٹی توڑنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں FC بلوچستان ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جدید ترین FC اسپتال کا افتتاح، OPD وارڈز، MRI، CT اسکین اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ۔ محسن نقوی نے مختصر مدت میں اسپتال کی تکمیل پر IG FC بلوچستان اور ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا، کہا تربت میں جدید طبی سہولیات سے آراستہ اسپتال وقت کی اہم ضرورت تھا، مقامی آبادی بھی بھرپور مستفید ہوگی۔ آزاد کشمیر عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا مقررہ وقت ختم، رات 12 بجے انتخابی سرگرمیاں اختتام پذیر۔ انتخابی مہم کے آخری روز امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے ووٹرز سے رابطے۔ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد امیدوار اور سیاسی جماعتیں انتخابی سرگرمی نہیں کر سکیں گی۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں تمام تر توجہ اب پولنگ ڈے پر مرکوز۔ عام انتخابات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل، پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔
میرپور ڈویژن کی عوام انتخابات میں بھرپور شرکت کرے، عوام قومی، آئینی اور اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے حق رائے دہی استعمال کرے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی اپیل۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ تمام پولنگ سٹیشنز پر فول پروف سیکیورٹی فورسز اور کوئک رسپانس فورس تعینات ہوگی۔ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شہری بلا خوف و خطر گھروں سے نکل کر اپنے مسائل کے حل کے لیے بہترین نمائندوں کا انتخاب کریں۔ آزاد جموں و کشمیر میں عام انتخابات 2026 کی گہما گہمی عروج پر، انتخابی میدان میں نوجوان امیدواروں کی بھرپور شرکت، سیاسی ماحول کو نئی جہت دے دی گئی۔ نوجوان امیدواروں کا کہنا ہے کہ عوام کا ووٹ ہی مضبوط جمہوریت، شفاف طرز حکمرانی اور حقیقی عوامی نمائندگی کی بنیاد ہے۔ شہری بھرپور انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ نوجوان قیادت جدید ویژن کے ساتھ عوامی مسائل کے مؤثر حل اور خطے میں جمہوری عمل کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 71 برس کے ہو گئے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی طرف سے سالگرہ پر مبارکباد۔ کہا صدر زرداری جمہوری تاریخ کے مدبر، دور اندیش اور بااصول سیاستدان ہے۔ کہا صدر زرداری نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے کر جمہوری روایات کو مضبوط کیا، 18ویں ترمیم سے صوبوں کو خود مختاری دی، پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کیا، 7واں NFC ایوارڈ دیا، آغاز حقوق بلوچستان پیکیج اور صوبہ خیبر پختونخوا کو شناخت دی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر برقرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیزل کی قیمت 383 روپے 40 پیسے فی لیٹر برقرار۔ اگلے 2 روز تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ پیٹرول کی قیمت کم اور لیوی ختم کرو، یہ بھتہ ٹیکس ہے، حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر پیغام۔ کہا لیوی جگہ ٹیکس ہے، یہ عوام پر ڈاکہ ہے۔ 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا۔ پرامن سیاسی مزاحمت سے عوام اپنا حق لیں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں وقفے سے بارش، آسمان پر سیاہ بادلوں کا راز برقرار، یخ بستہ ہوائیں چلنے لگیں۔ کراچی کا موسم مبرآلود، محکمہ موسمیات کی آج شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب بھر میں مانسون بارش کے بعد نکاسیاب کا آپریشن تیز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر واسا کے نئے ڈسٹرکٹس میں 1000 سے زائد جدید مشینیں اور ہزاروں اہلکار فیلڈ میں متحرک۔ 300 AI بیسڈ کیمروں، 134 رین گیجز اور 24 گھنٹے ڈیجیٹل مانیٹرنگ، سیوریج لائنز، ڈرینز اور لاکھوں مین ہولز کی صفائی کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات اور دیگر شہروں میں واسا ٹیمز بارشی پانی کے فوری نکاس میں مصروف۔ شہریوں کا انتظامات پر اطمینان اور مثبت رد عمل کا اظہار۔ مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال۔ PDM پنجاب کے مطابق کالا باغ کے مقام پر بہاؤ 3,34,000 اور چشمہ میں 3,70,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ دریائے چناب میں نچلے درجے کے سیلابی صورتحال۔ دریائے ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل۔ دریائے راوی میں بلوکی اور سرنائی کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ دریاؤں کے پاٹ میں آباد شہروں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ جھنگ میں دریائے چناب کا سیلابی ریلا،
دریائی کناروں سے آبادی تک پہنچ گیا، دریا کا پانی پیرکوٹ، سدھانا اور دربار شہیداں والا تک پہنچ گیا۔ متاثرہ علاقوں سے شہریوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی جاری۔ دریائے سندھ پر جناب بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ بیراج پر 3,33,000 سے زائد کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ، انتظامیہ نے متعلقہ اضلاع کو ہائی الرٹ کر دیا۔ دریائے سندھ کے نچلے علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے اور ضروری حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایت جاری۔ پنجاب کے بعد مانسون کے سندھ میں ڈیرے، مانسون سے تھر میں جلتھل لیک، مٹھی، اسلام کوٹ، چھاچرو، ننگر پارکر میں مسلسل موسلادھار بارش سے تھر کے باسیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ پیاسی دھرتی اور تپتے صحرا کا رنگ تبدیل، گرمی کے ستائے شہریوں نے ٹیلوں کا رخ کر لیا۔ فنکاروں نے مانسون کے سر جھیڑ دیے۔ محکمہ موسمیات نے آج مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ جنگ بندی اعلانات کے باوجود اسرائیلی درندگی جاری، غزہ پر تازہ اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی شہید، 37 زخمی۔ مختلف مقامات سے 800 سے زائد لاشیں برآمد۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1100 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 4000 کے قریب زخمی ہو چکے۔ مغربی کنارے سے 66 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی فورسز کی صحافیوں پر بھی آنسو گیس کی شیلنگ۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں، عالمی تشویش میں اضافہ۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق طالبان اقتدار کے 5 سال بعد بھی افغانستان شدید انسانی بحران، بھوک، بے روزگاری اور طبی سہولیات کی کمی کا شکار۔ خواتین کی تعلیم، نقل و حرکت اور بنیادی آزادیوں پر سخت پابندیاں برقرار۔ سابق امریکی خصوصی نمائندہ رینا آمیری کا کہنا ہے کہ طالبان کی سخت گیر پالیسیوں نے انسانی حقوق کے بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ بھارت میں جاری کوکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں پاکستانی عسکری قیادت کی گونج۔ نئی دلی میں جاری احتجاج میں بھارتی شہری کا پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے نام ویڈیو پیغام۔ بھارتی شہری کا کہتے سنا جا سکتا ہے کہ کوکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک طلبہ پاکستانی عسکری قیادت کے گرویدہ ہیں۔ پاکستان نے بنیان المرصوص میں مودی کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ بھارتی طلبہ وائرل ویڈیو میں بھارتی شہری مودی حکومت کے جابرانہ رویے پر شدید برہم۔ بھارتی شہری نے پاکستانی عسکری قیادت کے حق میں نعرے بھی لگائے۔